ہماری شناخت ایک مفلس قوم کی سی بن چکی ہے، برائے کرم مفلسی سے بچنے کا طریقہ بتا دیں۔ سب سے پہلی بات جو ہے، محنت حاصل کرنا اللہ نے فرض قرار دیا اور محنت کو بڑی آبرو دی۔ تمام خزانے، جواہرات، ہیرے، سونا، چاندی، تیل، گیسیں، دھاتیں، ساری زمین کے یا پہاڑوں کے نیچے دفن کی ہیں، سب انسان کے لیے اس کے تصرف میں دی، اور یہ تک فرما دیا کہ ہم نے کائنات تیرے لیے مسخر کر دی، تسخیر کر دی، تاکہ بندہ محنت کر کے ان کا حاصل کرے، تاکہ ان کی آبرو رکھ سکے، ان کو سنبھال سکے، ان سے صحیح معنوں میں فیض یاب ہو سکے۔ تو یہ نیچے کیوں چھپائیں؟ محنت کرنے کے لیے۔ دوسری چیز آپ پہ فرض کی علم کا حصول۔ اللہ کہتا ہے جو علم والے ہیں وہی مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اپنا ڈر بھی سمجھانا تھا، اور علم والوں کو میں درجے بلند کرتا ہوں۔ آج جن کے پاس زیادہ علم ہے وہ مغرب والے ہیں، جنہوں نے دنیا کا علم حاصل کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے درجے بلند نہ کروں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ درجے ان کے بلند ہیں، سب پہ حکومت کر رہے ہیں، ہم تو غلاموں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے علم میں کاوش چھوڑ دی، جدوجہد چھوڑ دی، تحقیق چھوڑ دی، جستجو چھوڑ دی۔ پھر اللہ نے یہ کہا کہ مجھے سب سے نزدیک میرے انعام یافتہ لوگ اور مقرب وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے کروٹوں کے بل میری صنائی پہ غور کرتے ہیں، یعنی کہ پروڈکشن پہ، اس پہ پیدائش پہ، چیزوں کی بنانے پہ، صنائی، صنعت۔ غربت دور کرنے کے لیے علم کے ساتھ محنت اور سائنسی علوم کا ہونا لازمی۔ محنت کی بات آپ یہ سمجھ لیں، ایک شخص کہنے لگا میں بڑا مقروض ہوں، بڑا غریب ہوں، سارے اصحاب رسول بیٹھے ہوئے تھے، آپ بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے کہا تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ فرمایا ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس میں ہم پانی شانی پیتے ہیں، کھانا، اور بھی کوئی برتن ہے۔ فرمایا جاؤ لے آؤ۔ جب وہ گھر سے لے آئے، آپ نے اس کی بولی لگوائی۔ اس طریقے کو لائنز کلب نے اپنایا۔ لائنز کلب ایک سسٹم ہے، انہوں نے اپنایا۔ وہ سامان کی بولی لگواتے ہیں اور اس کی قیمت لگوا کے وہ قیمت اس بندے کو دیتے ہیں، اسے کسی کام پہ لگاتے ہیں۔ یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ آپ نے بولی لگوائی اور جب اس کے پیسے ملے، فرمایا کہ ان کا تو آٹا لے لے یا کھانا لے لے 2 دن کا۔ لکڑی، اس کسی ساتھی سے کہا کہ تم جنگل سے ایک درخت سے لکڑی کاٹ کے 2 دستہ بناؤ اور اس سے تو لوہے کا کلہاڑا لے لے، اور صبح سے تو نے جنگل میں سے لکڑیاں کاٹنی ہیں اور بیچنی ہیں، 2 دن کا آٹا تیرے پاس ہے، باقی ارینجمنٹ ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہا کہ اسے 5 روپے دو۔ بھیک کی جگہ محنت کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، کاوش کرنی ہے۔ گھر کا ہر فرد کرے گا، ضرورت مندوں کا ہر فرد کرے گا۔ یہ پہلا پازیٹیو وے ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ رسول اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ کتنے جوڑے کپڑے تھے، کتنے جوتے تھے، کتنی تلواریں تھیں، کتنے بستر تھے، کتنے برتن تھے۔ اللہ کے رسول نے پوری کائنات کو ٹیچ کر دیا کہ مفلسی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم سامان زندگی کے ساتھ زندگی گزارو، کم سے کم سامان کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ طریقہ ڈیزائن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خوراک میں بھی جتنا کم آپ نے کھایا، کائنات میں ریکارڈ نہیں ملتا کہ کسی نے اتنا کم کھایا۔ اناج تو 63 سالہ زندگی میں 1.25 من بھی نہیں کھایا۔ کتنی کھجور کھائی۔ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک ہے کہ ہمارے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا، کتنا کم کھاتے تھے۔ یہ ہمارے لیے ڈیزائن کیا، کیونکہ ہم پہ آپ کی پیروی فرض ہے، ہمارے لیے ڈیزائن کیا۔
اگر ہم لوگ کم سامان، کم کھانے، کم بسترے، کم جوتے، تقریب میں تھوڑے بندے، تھوڑی تقریبیں، تو کیا مفلسی رہ جائے گی؟ کیا غربت رہ جائے گی؟ میرے ایک ماموں تھے جو دنیا سے چلے گئے، مگر تھے سیانے بندے، سمجھدار بندے. تو مجھے ایک دن انہوں نے کہا، ایک جملہ کہا جو میں ابھی 78 سال کا ہو گیا ہوں، مجھے آج تک نہیں بھولا. میرے دماغ میں وہ فکس ہو گیا، متعین ہو گیا، چپک گیا. کہنے لگے بیٹا اپنے روز مرہ کے اخراجات کو قابو رکھنا. شادی بیاہ کا یا مکان بنانے کا خرچہ وہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اس سے آدمی غریب نہیں ہوتا. جو روز مرہ کے فالتو خرچ کرتا ہے اس کو نہیں پتہ لگتا کہ میں نے کتنا ضائع کر دیا، کتنا بڑا نقصان کر دیا. پتہ تب لگتا ہے. وہ کہنے لگے اگر تو 10 روپے روز کے فالتو خرچ کرتا ہے تو مہینے کے 300 روپے ہو گئے، سال کے 3600 روپے ہو گئے، صرف 10 روپے فالتو خرچ کرنے پہ. اور اگر تو یہ 10 روپے بچا لے گا تو انہیں 3600 روپیہ بچا لیا سال میں. روز مرہ کے اخراجات کو جو قوم قابو کر لے گی، اپنے سسٹم میں لے آئے گی، کم سامان، کم کھانے پینے کے ساتھ، لیوش کام چھوڑنے کے ساتھ، وہ مفلس اور غریب نہیں ہو سکتی. پھر ایک بات انہوں نے مجھے اور سمجھائی کہ بیٹا جو بھی امیر ہوا وہ بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا. جو بھی امیر ہوا وہ بچا کر ہوا، کما کر نہیں ہوا. اس کی مثال دی انہوں نے کہ ایک شخص 1000 روپیہ روز کماتا ہے اور 1000 ہی خرچ کر دیتا ہے، وہ قیامت تک امیر نہیں ہو سکتا. ایک آدمی 100 روپیہ روز کماتا ہے اور 20 روپے اس میں سے بچاتا ہے، وہ امیر ہو جائے گا. کیونکہ غریب کون ہے؟ جس کی آمدن اخراجات سے کم ہے، وہ غریب ہے. امیر وہ ہے کہ جس کی آمدن اخراجات سے زیادہ ہے. تو اگر کوئی شخص اپنے اخراجات کم کر لے، کمائی نہ بھی بڑھے، تو وہ غریب نہیں ہو سکتا. پھر غربت کے لحاظ سے 2 باتیں اور بھی ہیں جو آقا نے کہیں کہ کفر سے قریب ترین چیز جہالت اور غربت ہے. اگر انسان محنت شروع کر دے، علم حاصل کرنا شروع کر دے، کم سامان کے ساتھ زندہ رہنا شروع کر دے، تو غربت اور جہالت دونوں سے بچ جائے گا. پھر فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا. تو مفلسی سے بچنے کا ایک روٹ کیا ہے؟ میانہ روی. عام زندگی، خاص مت بنو، پاٹے خاں نہ بنو، چیمپئن مت بنو کہ بندہ آ گیا مہمان، بوتلیں لے آؤ جی دوڑ کے. ارے بھائی سادہ پانی بھی پیش کر سکتے ہو. وہ ناک کے لیے زندہ نہ رہو، ناک نہیں رندہ. بات کو سمجھو. بھیک مانگنے والے سے بوتل نہ پلانے والا زیادہ بہتر ہے. بھیک نہ مانگے، کل نہ پلائے بوتل، نہ فالتو بازار سے کھانا منگوائے. اپنے نارمل بیہیویئر اور نارمل زندگی میں رہنے والا کبھی غریب نہیں ہو سکتا. ہماری آج قوم، ہم بھیک مانگتے پھر رہے ہیں IMF سے، عربوں سے، چائنا سے، اور جانے جہاں جہاں، پوری قوم. اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں، ہمارے لیڈر لوگوں کو باور کرائیں، سمجھائیں کہ ہمیں اس سطح پہ رہنا ہے جس سطح پہ کملی والے نے زندگی گزاری. کیا حسین بات تھی. اللہ کے رسول کا معیار زندگی یہ تھا کہ ایک جو عرب کا سب سے غریب آدمی تھا وہ بھی کملی والے کو اپنا سکتا تھا. اسے الجھن نہیں تھی کہ میں اس کو کیسے ملوں. نہ بیٹھنے کی جگہ میں، نہ کھانے کے طریقے میں، نہ کھانے کے سامان میں، نہ لباس میں. سادگی کو شعار بنائیں، زندگی کو پیچھے لے آئیں. لمبی چوڑی دعوتیں ترک کر دیں، لمبے چوڑے ٹور ترک کر دیں، لمبی چوڑی گاڑیاں ترک کر دیں. غربت دور ہو جائے گی. کوئی وجہ ہی نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو غریب نہیں رکھ سکے گی.
آمدن آپ کی نہ بھی بڑھے تب بھی آپ مفلس نہیں رہیں گے، صرف کم سامان کے ساتھ زندہ رہنا شروع کر دیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔